ایک دفعہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے بارے میں ہمیں آپ کچھ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنے والدہ کی گود میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے نہ تو بھوک نہ ہی تھکن، کبھی مجھے سر درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری بہت ہی پہلے سنا دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنا چکے تھے تو ہر طرح کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور آج سبھی کو پتا ہے کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے والد ان کی آمد سے پہلے ہی پردہ کر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے اور وہ قافلہ مدینے سے ہو کر گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال بنو نجار کے یہاں ٹھہر گئے، اور حضرت عبداللہ 1 مہینے تک بیمار رہے اور وہیں پر پردہ کر گئے۔ پھر انہیں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ مکہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں تو انہیں لانے کے لیے انہوں نے فوراً اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا، اور جب حضرت زبیر مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند مہینے بعد ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ بہت ہی زیادہ غریبی میں تھے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بہاروں پر بہار آ گئی، اور اسی سال سبزہ اتنا زیادہ ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں اور جانور اتنے موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ کہیں چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے وہ اتنا زیادہ منافع لے کر لوٹے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ چشموں کا پانی بھر گیا، اور اس سال درختوں پر پھل بہت ہی زیادہ آئے، اور ربیع الاول آغاز بہار، اور جب حضور تشریف لائے تو بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ مخزائے اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ میں بہت ہی سارے بت تھے۔ حضور جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ سارے بت گر گئے اور ٹوٹ گئے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی تو دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سارے گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ ایران کے بادشاہ کے مندر میں ایک آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بھی بجھ گئی، اور ایران کے بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی ہی شکل کے 14 مورتیاں بنوا رکھی تھیں، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ مورتیاں منہ کے بل گر گئیں اور ٹوٹ گئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آسمان میں روشنی چھا گئی، بہاروں پر بہار آ گئی، اور اسی دن عرب میں ایک نور پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔